بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 16 مارچ 1903۔ مجلس قبل از عشاء۔ پنڈت نند کشور صاحب جو کہ سناتن دھرم مذہب کے ایک عالم فاضل متباہر لیکچرار تھے، حضرت اقدس کی ملاقات کے واسطے تشریف لائے۔ آتے ہی حضرت صاحب سے السلام علیکم اور مصافحہ کیا۔ حضرت صاحب نے نسیم دعوت اور سناتن دھرم وغیرہ کی نسبت ان کی رائے دریافت کی۔ پنڈت صاحب نے کہا کہ ان کتب میں آپ نے ویسے ہی لکھا ہے جیسے انبیاء کا دستور ہے۔ خدا کے برگزیدہ بندوں سے گندے لفظ نکل ہی نہیں سکتے۔ آریہ لوگوں کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جیسے کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا، اسی طرح وہ لوگ لکھ ہی کیا سکتے ہیں۔ حضرت اقدس نے آریہ سماج کی نسبت ارشاد فرمایا، یہ لوگ بالکل حقیقت ایمان سے بے نصیب ہیں۔ ایمان تو عقل مندوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ کچھ عقل سے کام لیوے اور کچھ ایمان سے۔ معجزات میں یہ عادت اللہ ہرگز نہیں ہے کہ ایسے کام دکھلائے جاویں جو کہ خدا کی عادت کے برخلاف دنیا میں ہوں۔ مثلا سوال کرتے ہیں کہ 100 یا 50 سال کے مردے آ کر شہادت دیویں، گو کہ یہ ہو تو سکتا ہے، مگر سوال ہے کہ جو اس کے بعد قبول کرے گا اسے فائدہ کیا ہوگا۔ جب سب حقیقت کھل گئی اور 100-200 آدمی کی شہادت میں مل گئی تو اب کس کی عقل ماری ہے کہ انکار کرے؟ نہ ہندو نہ چمار، کسی کو گنجائش ہی انکار کی نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں لکھا ہے کہ اس قسم کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ اگر دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی کہے کہ میں دن پر ایمان لایا، یا چاند پورا 14ویں کا ہے اور کوئی اس پر ایمان لاوے تو اسے کیا فائدہ ہوگا اور کس تعریف کا مستحق ہے؟ ہاں، اگر اول شب کے چاند پر جس کا نام ہلال ہے کوئی اسے دے کر بتلاوے تو اس کی نظر کی تعریف کی جاوے گی، اور جس کی نظر کم و بیش ہے وہ کھل جاوے گی۔ تو نشانوں میں یہی اصول خدا نے رکھا ہے کہ ایک پہلو میں ایمان سے فائدہ اٹھاویں اور ایک پہلو میں عقل سے، ورنہ ایمان نہیں رہتا۔ ایک مخفی امر کو عقل سے سوچ کر قرائن ملا کر مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ان لوگوں کی عقل موٹی ہے، ایسے نشان طلب کرتے ہیں جو کہ عادت اللہ کے خلاف ہیں۔ ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جو سچا مذہب ہوتا ہے اس میں امتیاز ہوتا ہے۔ جس قدر تائیدات اور خوارق خدا تعالیٰ نے اسلام کی تائید میں رکھے ہیں وہ کسی دوسرے مذہب کے لیے ہرگز نہیں ہیں، مگر یہ نمور میں مقابلہ چاہتے ہیں جو کہ عادت اللہ کے خلاف ہیں۔ دوسرے خدا غلام نہیں ہے کہ کسی کے تابع ہو، بلکہ وہ خدا کے تابع ہیں۔ ہم نے ان سے یہ چاہا ہے کہ اس طرح سے فیصلہ کر لو کہ ہزاروں اعتراض جو تم لوگ کرتے ہو ان میں سے 2 اعتراض چن لو۔ اگر وہ سچے نکل آویں تو باقی تمہارے سب سچے، اور اگر وہ جھوٹے نکل آویں تو باقی سب جھوٹے۔ مگر ان لوگوں کو موت کا خوف نہیں۔ اگر عقل ہو تو لازم ہے کہ وہ اسلام کے سوائے کوئی سچا پاک مذہب دکھلا دیں۔ اور طلاق کی نسبت اعتراض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج تک جس قدر طلاق اسلام میں ہوئی ہے ان کی فہرست ہم سے لے لو، اور جس قدر نیوک تم میں ہو اس کی فہرست ہمیں دو۔ پھر فرمایا مدارات اسے کہتے ہیں کہ نرمی سے گفتگو کی جاوے تاکہ دوسرے کے ذہن نشین ہو، اور حق کا اس طرح اظہار کرنا کہ ایک کلمہ بھی باقی نہ رہے اور سب ادا ہو جاوے۔ اور مداہنہ اسے کہتے ہیں کہ ڈر کر حق کو چھپا لینا، کھا لینا۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نرمی سے گفتگو کر کے پھر گرمی پر آ جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ حق کو پورا ادا کرنے کے واسطے ایک ہنر چاہیے۔ وہ شخص بہت بہادر ہے جو کہ ایسی خوبی سے حق کو بیان کرے کہ بڑے غصے والے آدمی بھی سن لیویں۔ خدا ایسوں پر راضی ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حق گو سے لوگ راضی نہ ہوں اگرچہ وہ نرمی بھی کرے، مگر تاہم درمیان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھا کہنے لگتے ہیں۔ 17 مارچ 1903 قبل از عشاء۔ پنڈت نند کشور صاحب سے معجزات پر گفتگو ہوئی۔ پنڈت صاحب نے معجزہ شق القمر کی نسبت کہا کہ بھوج سوانے ایک کتاب سنسکرت میں ہے۔ مجھ سے پنڈتوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں شق القمر کی شہادت رانا بھوج سے ہے کہ وہ اپنے محل پر تھا، یکا اس نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پنڈتوں کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ چاند اس طرح پھٹا؟ راجا نے خیال کیا کہ کوئی عظیم الشان حادثہ ہوگا۔ پنڈتوں نے جواب دیا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پچھم کے دیش میں ایک مہاتما پیدا ہوا ہے، وہ بہت یوگی ہے، اس نے اپنے یوگ بھاش سے چاند کو ایسا کر دیا ہے۔ تب راجا نے اسے
تحفہ تحائف ارسال کیے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق حضرت اختص نے فرمایا خدا کے کلام کے صحیح معنی تب سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کے تمام رشتہ کی سمجھ ہو، جیسے قرآن شریف کی نسبت ہے کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، اس کے سوا جو اور کلام ہوگا وہ تو اپنا کلام ہوگا۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت ایک آیت کے معنی کرنے کے وقت 200 آیتیں شامل ہوتی ہیں، ایجادی معنی کرنے والوں کا منہ اس سے بند ہو جاتا ہے۔ 18 مارچ 1903 مجلس قبل علی شاہ۔ بعد مغرب گرمی محسوس کر کے حضرت اختص نے اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ اب موسم بدلا ہوا ہے، اس لیے اگر مناسب ہو تو اوپر چل بیٹھیں۔ چنانچہ احباب نے اس سے اتفاق کیا اور اسی وقت تمام احباب اور حضرت اختص بیت مبارک کی بالائی منزل میں تشریف لے گئے۔ شانشین پر بیٹھ کر حضور نے ابو سعید صاحب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اگر آپ چلے گئے ہوتے تو اوپر کا جلسہ کیسے دیکھتے اور یہ کہاں نصیب ہونا تھا۔ اسی اثناء میں نواب محمد علی خان صاحب تشریف لائے۔ حضرت نے فرمایا مدت کے بعد آج پھر نواب صاحب کا چہرہ نظر آیا ہے۔ آگے تو ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں جا بیٹھا کرتے اور اندھیرے میں چہرہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے حضور نے فرمایا جیسے ایک مرض ہوتی ہے اس میں جب تک مکیاں مارتے رہیں تو آرام رہتا ہے، اسی طرح فراغت میرے واسطے مرض ہے، ایک دن بھی فارغ رہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں۔ اس لیے ایک کتاب شروع کر دی ہے جس کا نام حقیقت دعا رکھا ہے، ایک رسالے کی طرز پر لکھا ہے۔ دعا ایک ایسی شے ہے کہ جب آدم کا شیطان سے جنگ ہوا تو سوائے دعا کے اور کوئی حربہ کام نہ آیا۔ آخر شیطان پر آدم نے فتح بذریعہ دعا پائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت 24۔ اور آخر میں بھی دجال کے مارنے کے واسطے دعا ہی رکھی ہے، گویا اول بھی دعا اور آخر بھی دعا، دعا ہی دعا ہے۔ حالت موجودہ بھی یہی چاہتی ہے، تمام اسلامی سلطنتیں کمزور ہیں اور ان موجودہ اسلحہ سے وہ کیا کام کر سکتی ہیں۔ اب اس کفر وغیرہ پر غالب آنے کے واسطے اسلحہ کی ضرورت بھی نہیں، آسمانی حربہ کی ضرورت ہے۔ 19 مارچ 1903 مجلس قبل علی شاہ۔ حضور نے شانشین پر جدہ گر ہو کر فرمایا کہ آج طبیعت نہایت علیل تھی کہ اٹھنے کی طاقت نہیں ہوئی، اس لیے زور و اثر کے اوقات میں نہ آ سکا۔ چند ایک دریدہ دہن آریوں کے بے باکانہ اعتراض پر فرمایا یہ گندہ زبانی سے باز نہیں آتے، ہم بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ گن باشد بدست راہ بردن شرط عشق است در طلب مردن۔ جب انسان کے دل میں میل ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو بھی میلا سمجھتا ہے۔ پھر فرمایا آج میں نے خواب دیکھا جیسے آنکھ کے آگے ایک نظارہ گزر جاتا ہے، دیکھتا ہوں کہ 2 سنڈوں کے سر جسم سے الگ کٹے ہوئے ہاتھوں میں ہیں، ایک ہاتھ میں اور دوسرا دوسرے ہاتھ میں۔ فرمایا جس حالت میں اب اسلام ہے اس کا علاج اب سوائے دعا کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ جہاد جہاد کہتے ہیں مگر اس وقت تو جہاد حرام ہے، اس لیے خدا نے مجھے دعاؤں میں وہ جوش دیا ہے جیسے سمندر میں ایک جوش ہوتا ہے، کیونکہ توحید کے لیے دعا کا جوش دل میں ڈالا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ الہی بھی یہی ہے، جیسے کہ ادعونی استجب لکم اس کا وعدہ ہے۔ 20 مارچ 1903 بعد نماز جمعہ چند آدمیوں نے بیعت کی اور بعد بیعت حضرت اقدس نے ان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اصل مدعا بیعت کا یہی ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، نمازوں کو درست کر کے پڑھو، ناجائز کاموں سے بچو۔ میں جماعت کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، مگر جماعت کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔ یاد رکھو غفلت کا گناہ پشیمانی کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے، یہ گناہ زہریلا اور قاتل ہوتا ہے۔ توبہ کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جس کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں وہ بہت خطرناک حالت میں ہے۔ پر ضرورت ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو شخص توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لے گا وہ دوسروں کے مقابلہ میں بچایا جائے گا۔ پس دعا اسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے جو خود بھی اپنی اصلاح کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے سچے تعلق کو قائم کرتا ہے۔ پیغمبر کسی کے لیے اگر شفاعت کرے لیکن وہ شخص جس کی شفاعت کی گئی ہے اپنی اصلاح نہ کرے اور غفلت کی زندگی سے نہ نکلے تو وہ شفاعت اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھو نوح کا بیٹا ہلاک ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہلاک ہوئے، ان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ اسی طرح موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو کچھ فائدہ موسیٰ کے رشتہ سے نہ ہوا۔ دعا تو ہم کرتے ہیں
مگر جب تک انسان خود سیدھا نہ ہو دعا شفاعت ہی فائدہ نہیں کرتی۔ اگر انسان رحمت کے مقام سے خود ہی بھاگے تو رحمت اسے کہاں کہاں تلاش کرے گی۔ جب تک خدا تعالیٰ کی رحمت کے مقام پر کھڑا ہو تو دعا بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نیرا اسباب پر بھروسہ نہ کر لو کہ بیعت کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ لفظی بیعتوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جیسے بیعت کے وقت توبہ کرتے ہو اس توبہ پر قائم رہو اور ہر روز نئی توجہ پیدا کرو جو اس کے استحکام کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ پناہ ڈھونڈنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کی طرف آتے ہیں وہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اس بات کو خوب سمجھ لو کہ جب پورا خوف دامن گیرو اور وہ جان کندن کی سی حالت ہو گئی، اس وقت کی توبہ نہیں، جب بلا نازل ہو گئی پھر اس کا رد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تم بلا کے نزول سے پہلے فکر کرو۔ جو بلا کے نزول سے پہلے ڈرتا ہے وہ عاقبت بین اور باریک بین ہوتے ہیں، اور بلا کے آ جانے کے وقت تو کافر بھی ڈرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے بعض گاؤں میں جہاں تعاون کی شدت ہوئی، ہندوؤں نے مسلمانوں کو بلا کر اپنے گھروں میں اذانیں دلوائی ہیں، وہی اذان جس سے پہلے ان کو پرہیز تھا۔ جو مومن غرض کے لیے خدا سے نہیں ڈرتا خدا اس سے خوف کو دور کر دیتا ہے، مگر جس کے دروازے پر بلا نازل ہو جاوے تو وہ خانخواہ سے ڈرے گا۔ بہت دعائیں کرتے رہو تاکہ ان بلاؤں سے نجات ہو اور خاتمہ بالخیر ہو۔ عملی نمونے کے سوا بیہودہ قیل قال فائدہ نہیں دیتی۔ اور جیسے یہ ضروری ہے کہ ڈر کے سامانوں سے پہلے ڈرنا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈر کے سامان قریب ہوں تو ڈر جاؤ اور جب وہ دور چلے جائیں تو بے باک ہو جاؤ، بلکہ تمہاری زندگی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھری ہوئی ہو، خواہ مصیبت کے سامان ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مقتدر ہے، وہ جب چاہتا ہے مصیبت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے کشائش کرتا ہے۔ جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ بچایا جاتا ہے۔ ڈرنے والا اور نہ ڈرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے۔ بس ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کریں اور گناہ سے بچیں۔ جو بیعت کر کے پھر گناہ سے نہیں بچتا وہ گویا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اور یہ میرا ہاتھ نہیں خدا کا ہاتھ ہے جس پر وہ ایسا جھوٹ بولتا ہے، اور پھر خدا کے ہاتھ پر جھوٹ بول کر کہاں جاوے گا۔ کابر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ مقت خدا کے غضب کو کہتے ہیں، یعنی بڑا غضب ان پر ہوتا ہے جو اقرار کرتے ہیں اور پھر کرتے نہیں۔ ایسے آدمی پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس لیے دعائیں کرتے رہو، کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک خدا نہ رکھے۔